کو بنا کر یاد کرنا، دیکھنا، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی کے دوسرے درس میں حصص کی تفصیل اور اصحاب فرائض کا بیان اور ان کے احوال۔ میں نے بتایا تھا کہ اصحاب فرائض وہ ہیں کہ جن کا حصہ شرع کی طرف سے متعین ہے۔ تو قرآن پاک میں وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں حصص بتا دیے گئے۔ حدیث پاک نے کچھ کی توضیح فرمائی، جیسے جداد کا حصہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور اخت یعنی بہنوں کا حصہ تو وہ تو اصحاب فرائض میں ہے۔ تو یہ عموم میں داخل ہونے، باپ شریک ہے یا ماں شریک ہو یا حقیقی ہو۔ اخت کا لفظ ہے وہ سب کو شامل ہے۔ بھائی جو ہے ان کا حصہ متعین اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اسبا ہوتا ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ اسبات کا حصہ متعین نہیں ہوتا، جو باقی بچتا ہے لیتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ایک بھائی ہے جو اصحاب فرائض سے ہے، ماں شریک بھائی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، آیت کلالہ جو ہے اسی کے بارے میں، اس کا اوپر کوئی نہیں ہے، اس کے بھائی ہیں۔ تو جداد کا حصہ بتایا حدیث پاک نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جدہ آئی تھی اپنا حصہ لینے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، میرا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن پاک میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پوچھا کسی کو پتا ہے سرکار نے کسی کو دیا ہے؟ تو ایک صاحب نے گواہی دی کہ ہاں جدہ کو سدس دیا ہے۔ ٹھیک، دے دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جدہ جو تھی نا، یہ دادی باپ کی ماں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نانی آئی، وہ بھی جدہ کہتے ہیں عربی میں نا، نانی، ماں کی ماں۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ جدہ کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے مگر حدیث پاک سے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں وہ تلاش کرتے تھے، قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو ان کے فیصلوں میں ملا، اور مبنا حدیث پاک کہ نہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے نہ حدیث پاک۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے میں ذکر ہے، تو میں تم کو اسی میں شریک کرتا ہوں۔ علیحدہ نانی کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دادی کے حصے میں نانی شریک ہے، تو تمام جداد جو ہے نا وہ شریک ہوں گی سدس میں۔ تو اس لیے اجماع الامت کہا تھا نا پہلے۔ کیسے کیسے ثابت ہوگا؟ کتاب اللہ حدیث اور اجماع امت ہو گیا۔ یہ دیکھ لیجئے، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، حصص کی معرفت کا بیان، اس کے مستحقین کا بیان۔ فروض مقدرہ فی کتاب اللہ تعالی یہ 6 ہیں،
نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس التضعیف والتنصیب، ہر ایک اگلا دوسرے کا نصف ہے اور پہلا دوسرے کا ڈبل ہے. نصف ربع ثمن تو نصف ربع کا ڈبل ہے کہ نہیں ہے، جی اور ربع ڈبل ہے. تضعیف کا مطلب یہ ہے، یعنی دیکھیں یا مترقین، اگر آگے سے دیکھیں تو نصف کا نصف ربع ہے، نصف کا نصف اور ربع کا نصف ثمن ہے، اور الٹا ثمن کا نصف ثمن کا ڈبل ربع ہے اور ربع کا ڈبل نصف ہے. اور ثلثان ثلث سدس، یہ ایک سیٹ لے لیجئے حصوں کا، تو ثلثان ڈبل ہے ثلث کا اور ثلث ڈبل ہے سدس کا ہے. اور اگر ادھر سے کہیں ثلثان کا آدھا ثلث اور ثلث کا آدھا سدس. اصحاب هذه السهام 12 نفر، 12 لوگ ہیں اس کے حصص کے حقدار. اربعۃ الرجال، جو کہ اب جد صحیح، جو کہ ابو الاب ہے، اور اخل ماں شریک بھائی اور شوہر، کل یہی 4 مردوں میں 4 لوگ اسلامی فرائض. ثمان من النساء، یہ کون کون ہے؟ زوجہ، بیٹی، پوتی اور سگی بہن اور علاتی بہن، اخت لاب کہا نا، اور اخیافی بہن، کتنی ہو گئی؟ 8. جدہ سے یہ کہ تعریف یہاں کر رہے ہیں کہ یدخلون فی نسبتها الی المیت جد الفاسد. جدہ سے یہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کی جس کی طرف نسبت کی جائے تو جد فاسد داخل نہ. جد فاسد نانی کو کہتے ہیں، نانا کو. جی جد فاسد اور جد، یہ تعریف بتا رہا ہوں میں کہ جس کی نسبت میں کوئی عورت داخل ہو بیچ میں تو وہ جد فاسد ہے. یہ تعریف ہے اس کی، جد سے یہ جد فاسد کی. میت کی طرف جس کی نسبت کر رہے ہیں تو نسبت کس ذریعے سے ہو رہی ہو؟ عورت کے ذریعے سے. عورت کے ذریعے، تو وہ جد فاسد. تو نانا آ گئے نا، جی اور باپ کے نانا بھی آ جائیں گے، ہو جائیں گے. دادا تک تو ٹھیک ہے معاملہ، باپ دادا ہی بیچ میں ہے، لیکن اوپر عورت سے واسطہ ہو گیا تو جد فاسد میں آسان میں نے کر دیا کہ نانا ہے، چاہے اپنے نانا ہو چاہے اوپر کسی کے نانا ہو. لیکن جدہ سیاح کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جن کے بیچ میں جو ہے نا وہ اناث نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ میت سے نسبت کرنے میں بیچ میں جد فاسد نہ ہو. دیکھیے تعریف کر گئی، اس کی تعریف دیکھ لیں تاکہ پریشانی نہ ہو. جد فاسد داخل نہ. اس میں یہ کہا ہی نہیں انہوں نے کہ ذکور ہو یا اناث ہو. میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد نہ ہو، لہذا نانی شامل ہو گئی نا، ماں کی ماں شامل ہو گئی، کیونکہ نانی اور میت کے درمیان بیچ میں جد فاسد نہیں ہے. لیکن نانا کی والدہ جو ہے وہ خارج ہو گئی کہ بیچ میں جد فاسد آ گئے. تو اب باپ کے احوال فلو احوال ثلاث، یہ سب آپ لوگوں کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر سال میں نے لکھوا دیا تھا، تیار کروا دیا تھا اس میں یہاں کتاب کے آخر میں ہوتا آسان. ہاں، مگر سب کو لکھنا ہے، آسان انداز میں ہر جگہ ملے گا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اپنے اپنے الفاظ میں آپ لوگ لکھ لیجئے، کسی کو ضرورت بھی نہیں کہ کسی کی کاپی کریں، اپنی سمجھ لکھیں. ہو سکتا ہے آدمی اپنے حساب سے جو لکھے گا اس کو ذہن میں یاد رہے گی. اور حصص کی تقسیم میں یہ احوال کا جو ہے نا حاضر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سب لوگ اپنا تیار کریں، کتاب دیکھ اور اپنا تیار کریں. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے آپ کے ذہن میں
جو ہے نا وہ راسخ رہے گا، اور جب حصص لگائیں گے تقسیم کریں گے تو پریشانی نہیں ہوگی، فوراً ذہن بتاتا جائے گا کہ اس کا یہ حالت ہو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکراؤ جب ہوتے ہیں نا دو صورتوں کی تو پھر حصص بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، دیکھ لیجئے باپ کی 3 حالتیں ہیں، نوٹ اسی لیے ہم نے شیئر کر دیا، لیکن آپ لوگ دیکھ کر کے اپنا تیار کریں۔ یہاں میں بتا دیتا ہوں مختصراً بالکل، باپ کے 3 احوال، فرض مطلق جو کہ سدس ہے، جی جبکہ بیٹا یا پوتا یعنی اولاد، اور یہاں اولاد سے مراد بیٹا پوتا، بیٹی نہیں، اور دوسرا حصہ فرض و تعصیب معاً، اور یہ بیٹی پوتی۔ وَإِن سفلت جب کہتے ہیں نا، وَإِن سفل وَإِن سفلت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا پوتا کے بعد بھی لے جائیے بیٹی، بیٹا پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتا، ہاں، وَإِن سفلت میں وہی بیٹی پوتی پر پوتی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت ہے تعصیب محض، صرف اسبہ، جبکہ اولادین وذالک عند عدم الولد وولد الابن، یعنی اولاد نہ ہو، اور اولاد سے مراد یہ کہ اس کی اپنی اولاد یا اس کی اولاد کی اولاد، جی وہی سب کہہ دیا۔ تو باپ کی 3 صورتیں ہوئی، اگر بیٹا پوتا ہے تو سدس، اور بیٹی پوتی میں سے کوئی ہے تو فرض اور تعصیب، ہاں دونوں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو محض تعصیب ہے۔ صورت ہے بیٹا پوتا اگر کوئی ہے تو اس کو سدس ملے گا، اس طب اصحاب فرائض میں سے ہے، ہاں جی ہاں، اگر بیٹی پوتی ہے تب بھی اصحاب فرائض میں سے ہے، مگر پلس اسباب بھی ہے۔ جد صحیح باپ ہی کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، تو جو 3 صورت ہوئی ہیں جی وہی سب صورتیں کس کی ہو گئی؟ دادا دادا کی ہو گئی، کہ دادا باپ کی غیر موجودگی میں دادا جو ہے نا باپ کے مرتبے میں ہوتے ہیں، تو جو صورتیں ہیں وہی سب وہاں پہ وَسَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا انشاءاللہ تعالی۔ ایک صورت اور بڑھ جائے گی کہ باپ کی موجودگی میں دادا ساقط ہو جائے گا، تو جو 3 صورتیں تھیں وہ سب 3 صورتیں ہاں وہی آ جائیں گی، لیکن کیوں باپ تعلق میں باپ ہی تو ہاں بیچ میں ہے، وہی تو اصل ہے، جد کی میت کی طرف قرابت میں وہی اصل ہے، اصل کے رہتے ہوئے فرق کو کیسے ملے گا؟ یہاں معاملہ اقرب فالاقرب کا چلتا ہے نا، والجد الصحیح هو الذي لا تدخل في نسبته، اب یہاں پہ جد صحیح کی تعریف کر رہے ہیں، ہے نا، اور جدہ صحیح کی تعریف پہلے کر چکے ہیں۔ جد صحیح هو الذي، وہ ہے کہ دادا ہوئے، احوال اولاد الام، کہتے ہیں اما اولاد الام، اب یہ معاشریک بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے، معاشریک بھائی بہن جو ہے نا یہ اسبا نہیں ہوتے، یہ اصحاب فرائض میں ہوتے ہیں، ان کے 3 احوال ہیں، سدس للواحد، ثلث للاثنین فصاعدا، یعنی اگر ایک ہے بھائی یا بہن تو چھٹا حصہ ملے گا، اور ایک سے زائد ہیں تو ثلث، اور ذکورہم و اناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا معاملہ نہیں چلتا، بھائی بہن دونوں ہیں معاشریک تو برابر برابر بانٹ دیں گے، ہاں چل تو رہا ادھر کب آیا؟ رکا ہوا ہے۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 صورتیں، اگر اکیلی معاشریک بہن یا اکیلا معاشریک بھائی ہے تو سدس، اور 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ثلث، اور
تیسری حالت جو ہے نا ساقط ہونا، محروم ہونا ہے. یسقطون بالولد وولد الابن، کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے یہ ساقط ہو جاتے ہیں. وبالاب والجد بالاتفاق، اور باپ دادا کی موجودگی میں بھی. تو بھائی لوگ تو ساقط ہوتے ہی ہے نا. بھائی کی باری آتی ہی ہے دوسرے درجے میں، بلکہ تیسرے درجے میں، کہ پہلے اولاد، اصول فروع، اور پھر اصول باپ دادا، اور پھر اس کے بعد اصول کی فروع، اصول کے بھائی. تو یہ جیسے کہ سگے بھائی بہن یہ لوگ محروم ہوتے ہیں، اسی طرح سے معاشرک بھائی بہن بھی محروم ہوں گے باپ دادا کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے، کیونکہ اولاد بھائی بہنوں سے پہلے ہے اور باپ دادا بھی بھائی بہنوں سے پہلے ہیں. تو چلیے یہ بات ہو گئی کہ یہ سب کے سب محروم ہو جائیں گے اولاد سے اور باپ دادا سے بالاتفاق. 3 حالتیں ہو گئی. احوال الزوج، شوہر کی تو 2 ہی حالتیں ہیں، نصف یا ربع. جب اولاد نہ ہو تو نصف، اور اولاد ہو تو ربع. النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، اور اولاد اگر ہو مال ولد، والربع مال ولد اور ولد الابن، کہ اگر اولاد ہو تو چوتھائی حصہ. میت کی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی ملے گا، اور میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ترکے کا نصف مل جائے گا. چاروں کے حصص کا بیان ہو گیا نا، اس کو ملا لیجئے. اب خواتین جو ہیں 8، ان کے احوال میں سب سے پہلے زوجات کا، تو اس کی بھی 2 حالتیں ہیں. جیسے شوہر کے نصف اور ربع ہے، اس کے ربع ثمن ہے، اور وہی صورتحال کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ربع، اور اولاد ہے تو کہتے ہیں الربع للواحدہ فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن، کہ اولاد نہیں ہے تو ربع. خواہ ایک ہو یا زائد، بیویاں ایک سے زائد ہو سکتی ہیں نا، وہ سب شریک ہوں گی، 4 تک ہو سکتی ہیں. وہ انصفلا، اگرچہ اولاد یا مطلب اولاد ہو اولاد نہ ہو، کوئی بھی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اور نیچے جائیے پر پوتے، کوئی نہ ہو، تب بیویوں کو کتنا ملے گا؟ ربع. اور اولاد ہو تو سمن، یہ وسمن مع الولد. سلبی بیٹیاں، یعنی سلبی بیٹیاں کا مطلب اپنی بیٹیاں، کیونکہ پوتیاں بھی آتی ہیں نا، وہ سلبی کے بعد آتی ہیں، بنات الابن. تو سگی حقیقی بیٹیاں جو ہیں ان کے 3 احوال ہیں. اگر اکیلی ہے تو نصف ہے، اور 2 یا 2 سے زائد ہے تو ثلثان ہے. اور مع الابن تیسری حالت کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹا بھی ہے، یعنی جو اس کا بھائی ہے، تو وہ ان کو اسباب بنا دے گا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر تقسیم ہوگا، کہ بیٹے کو جو ملے گا اس کا آدھا. وہ یعصبہن، اور بیٹا بیٹی کو کیا بنا دے گا؟ اسباب بنا دے گا. تو 3 صورتیں ہیں. ہاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ثلثان، اور بھائی ساتھ میں ہے تو اسباب. پوتیوں کے احوال کہتے ہیں ولہن احوال 6، یعنی بیٹیوں کے تو 3 احوال بتائے نا، پوتیوں کے 6 احوال. النصف للواحدہ والثلثان للاثنتین فصاعدا، اکیلی پوتی ہے تو آدھا مل جائے گا، یعنی اگر بیٹی نہ ہو تو. اور 2 یا 2 سے زائد پوتیاں ہوں تو جیسے بیٹی کو مل رہا تھا ثلثان، بیٹیاں نہ ہو تو پوتیوں کو ثلثان ملے گا. دونوں کے لیے فرمایا عند عدم بنات الصلب، جبکہ ولہن السدس. اب یہ تیسری صورت ہوئی، النصف للواحدہ والثلثان للاثنتین ولہن السدس. اور اگر یعنی پوتیوں کو سدس ملے گا اگر بیٹی ہو، لیکن ایک بیٹی، یہ پہلی اور دوسری صورت ہے تب کی بیٹی ہے ہی نہیں، بیٹے کی بیٹی ہے لیکن
میت کی بیٹی موجود ہے۔ نہیں ہے، اور اگر بیٹی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے ساتھ میں پوتیاں بھی ہیں، تو ہوتا تو یہ ہے کہ بیٹی اقرب کے مقابل تو اقرب ابعاد کو محروم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف اکیلی اگر ہے بیٹی تو پوتیوں کو محروم نہیں کریں۔ محروم نہیں کرے گی، اس وجہ سے کہ جو بچیوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثلثان تک بن جاتا ہے، اور اکیلی بیٹی کا قرآن پاک نے حصہ نصف دیا ہے، تو ثلثان میں ایک سدس تو ابھی بچا ہوا ہے نا، تو اس لیے اگر اکیلی بیٹی ہے اور پوتیاں ہیں تو نصف لے جائے گی، اور پھر جو ہے نا ان لوگوں کو سدس مل جائے گا۔ اس کو کہا تکملۃ للثلثین، کہ بیٹیوں کی گنجائش ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، ان کی گنجائش باقی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، سلبی بیٹی یعنی اپنی بیٹی جو ہے اکیلی ہے تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے تکملۃ للثلثین، تاکہ ثلثین کا کو مکمل کر دیا جائے، لیکن یہ تبھی جبکہ ایک بیٹی ہو، اور آپ نے پڑھ لیا کہ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو قرآن پاک نے بھی کہا وَلَهُمَ الثُّلُثَانِ، ہاں فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، ہاں اگر وہ دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے ثلثان ہے قرآن پاک میں، تو وہ اگر دو سے زائد ہوں، دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے ثلثان ہے، لیکن اگر یہ وہی بیٹی کے لیے دو یا دو سے زائد ہوں تو ثلثان ہے، تو ثلثان تو ان کا حصہ ہی بن رہا تھا، اب ان کے ساتھ ثلثان بولے گئی بیٹیوں کے لیے کچھ بچا نہیں، لڑکیوں کا حصہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ثلثان چلے گئے کہاں کہ دو یا زیادہ بیٹیاں تھیں، تو اس لیے کہا ولا یرثنا مع الصلبیتین، پوتیاں وارث نہیں ہوں گی، تو یہ چوتھی صورت تھی نا، الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، اور یہ پانچویں کی، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہو، یعنی پوتیاں ہیں تو پوتا بھی ہو، ابھی بھی ایک صورت بچی ہوئی ہے، دو ثلث تو چلے گئے کہاں، ابھی بھی بیٹیوں کو حصہ پانے کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے تعصیب والی، کیونکہ فرائض تو بڑھ جاتا ہے نا، تو ثلثان تو چلا گیا تو ابھی ایک ثلث باقی ہے نا پورے طریقے سے، تو ہو سکتا ہے کسی طرح سے وہ پوتی جو ہے کیا بن جائے، اور اسباب بننے کی صورت نکالیے، اسباب بننے کی صورت یہ ہے کہ اس درجے میں مرتبے میں کوئی بھائی ان کا ہو، پوتیاں ہیں پوتا بھی کوئی ہو، یا ان کے نیچے، ان کے برابر میں یا نیچے، تو برابر میں یا نیچے اگر پوتا کوئی ہوگا یعنی بھائی یا بھانجا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، پوتیوں کو اسباب بنا دے گا، تو پھر وہی جو کچھ باقی بچے گا بس عصوبت کے طور پہ لے لیں گے، وہی کہہ رہے ہیں کہ الا ان یکونا، اگر یہ کہ ان کے برابر یا ان سے نیچے کوئی کیا ہو، کوئی لڑکا ہو، تو وہ لڑکا کیا کرے گا ان پوتیوں کو، اور جب اسباب بن گئیں تو کیا ہوگا، باقی تو دو بیٹیاں جو تھیں وہ ثلثان لے گئیں، تو باقی جو بچے گا وہ ان اسباب کے درمیان تقسیم ہو جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پہ، ویسقطن بالابن، اور چھٹی صورت کیا ہے کہ پوتیاں بیٹے کی موجودگی میں ساقط، پوتیاں اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بیٹیاں تھیں تو وہ تو نصف یا ثلثان پا رہی تھیں، اور ساتھ میں بیٹا بھی آ گیا تو بیٹا بیٹیوں کو کیا بنائے گا، تو اب تو سب معاملہ ادھر ہی چلا گیا نا، سب کے سب ادھر ہی چلا گیا، تو پوتیوں کے لیے بچا کیا، اسی طرح سے اگر بیٹیاں نہ ہوں صرف بیٹا ہو، پوتیوں کو پوتیاں تب بھی محروم ہوں گی، ہیں اس وجہ سے کہ بیٹا اکیلا کیا ہوتا ہے، اسبا ہوتا ہے، تو پوتیاں تو گئی۔ یہ کل 6 حالتیں تھیں کس کی، پوتیوں کی،
تشریح کے ساتھ سب باتیں گزری. اب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو اسکپ چھوڑیں گے، صرف بتانے کے لیے میں بتا دوں کہ یہ کیا ہے، آپ لوگ غور کر لیں. ابھی انہوں نے کہا کہ اگر دو بیٹیاں ہیں اور ان کی موجودگی میں پوتیاں ہیں تو دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں نا، یہ کہا نا اس سے پہلے. لیکن کہا کہ ابھی بھی ایک صورت ہے ان کے وارث ہونے کی، کہ ان کے برابر کون ہو، لڑکا ہو جو ان کا بھائی ہے یا ان کے نیچے ہو، تو وہ اسبا بنائے گا. تو اب اسی کی تصویر مسئلہ بیان کر رہے کہ ایک جنریشن فرض کرے، زید ہے، اس کی اولاد، پھر اور اولاد، پھر اور اولاد، تو بیٹا بیٹی بھی ہے، بیٹیاں ہیں، اس کے بعد پوتیاں ہیں، تو پوتیوں میں اور درجہ بندی، پوتیاں پر پوتیاں، لکڑ پوتیاں، ہے نا. تیسری جنریشن، چوتھی اور پانچویں نسل، ٹھیک ہے. تو تیسری میں جو ہے وہ پوتیاں ہیں اور کوئی پوتا نہیں ہے، چوتھے میں کوئی ہے اور پانچویں میں ہے، ٹھیک ہے. تو جو چوتھا ہے وہ اپنی بہنوں کو بنائے گا اسبا اور اوپر والیوں کو بھی بنائے گا اسبا. لفظ پوتی جو ہے نا وہ پر پوتی، لکڑ پوتی سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کی موجودگی میں بیٹا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد تیسری جنریشن میں پوتیاں ہیں اور پوتا کوئی نہیں ہے. چوتھی جنریشن میں پوتیاں ہیں اور پوتا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب پوتا جو ہے نا وہ کیا کرے گا، پوتیوں کو اسبا بنا دے گا. تو اوپر والیوں کو بھی بنائے گا لیکن نیچے والیوں کو نہیں بنائے گا. تو بیٹی جو تھی نا اس کو مل جائے گا، اگر اکیلی ہے تو، اگر دو ہیں تو سلسان ملا، اور پھر باقی جو نا اصوبت کی وجہ سے نیچے والے. تو اسی کی مثال یہاں پہ دیا انہوں نے، اور آپ اس مثال کو ملا لیجئے، ٹھیک ہے. احوال الاخوات لابوم، سگی بہنوں کے احوال، فاحوال خمس کہا انہوں نے. کتنے حالات ہیں؟ اگر اکیلی ہے تو خمس یعنی 1/5، اور 2 یا 2 سے زائد ہیں تو سلسان، ٹھیک ہے. اکیلی ہو تو نصف کا کیا کہا میں نے، ہاں خمس ہے نا. 5 حالتیں ہیں، اگر اکیلی ہے تو نصف، جو بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا بھی ہے. اکیلی ہے تو نصف، اور 2 یا زائد ہیں تو سلسان، اور بھائی موجود ہے تو اسبا. مال اخل ابہم، اس کا مطلب حقیقی بھائی، تو للذکر مثل حظ الانثیین، اور وہ اسبا بن جائیں گی کیونکہ قرابت میں یہ بالکل برابر ہے. وَلَهُنَّ الْبَاقِي مع الْبَنَاتِ اور بنات الابن، اور یہ ہو گئی چوتھی صورت. 5 صورتیں ہیں نا. چوتھی صورت یہ ہے کہ بہنیں بیٹیوں کی موجودگی میں اسبا ہوں گی، اسی کو اسبا مال غیر کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یعنی یہ دوسرے کی موجودگی میں اسبا ہو جائیں، لیکن جس کی موجودگی میں اسبا ہے وہ خود اسبا نہیں ہے. بھائی تو اسباب الغیر ہے وہ، اور اسباب مال غیر کا مطلب کسی کی موجودگی میں اسبا بنے، لیکن جس کی موجودگی میں اسبا بنے وہ خود اسبا. اور جیسے بیٹیاں اسبا نہیں ہیں، لیکن بہنیں ہوں گی تو بیٹیاں بہنوں کو کیا بنائیں گی، اسبا بنائیں گی. حدیث پاک میں ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بناؤ، ان کو کیا بولتے ہیں، اسبا مال غیر، غیر کی موجودگی میں یہ اسبا ہو جاتی ہیں. کون، بہنیں، کس کی موجودگی میں، ہاں. تو بیٹی تو اسبا نہیں نہ ہے، 5 صورتیں، اور 5ویں صورت یہاں پہ بیان نہیں کی،
وہ کہ بیٹوں کی موجودگی میں وہ سب کے سب جو ہے محروم ہو جائیں گی. باپ دادا کی موجودگی میں، بیٹے پوتے کی موجودگی میں. اور یہ اس لیے یہاں بیان نہیں کیا کہ بہنیں کئی طرح کی ہیں نا، یہ سگی بہن کا معاملہ ہے. اب علاتی بہن کا اور اخیافی بہن کا پہلے سن لیا. تو جتنی بھی بہنیں ہیں وہ سب کے سب بیٹے کی موجودگی میں کیا ہو جائیں گی؟ ثابت. تو 4 صورتیں سمجھ میں آ گئیں، اور 5ویں میں نے بتا دی جو آگے ذکر آئے گا. اخوات لے اب علاتی بہن کہتے ہیں صرف باپ شریک ہے، ماں الگ الگ. تو کہتے ہیں وَلَهُنَّ أَحْوَالُ سَبْعٌ. کتنے احوال ہیں؟ اگر اکیلی ہے تو آدھا، 2 یا زائد ہے تو نصف ثلثان. جبکہ سگی بہنیں نہ ہوں، یعنی علاتی بہن کو ملے گا تب جبکہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر الاقرب فالاقرب کا معاملہ ہوتا ہے نا، قوت قرابت کا. تو جو سگی بہنیں ہیں وہ باپ شریک بہن کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے نا، کیونکہ وہاں ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، اور باپ شریک بہن میں صرف باپ ہے. تو اس لیے علاتی بہن کب وارث بنیں گی؟ جب حقیقی بہن نہ ہو. یہ دیکھ لیجئے. تو 7 حالتوں میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر علاتی بہن اکیلی ہے تو نصف مل جائے گا، اور 2 یا زائد ہیں تو ثلثان. جبکہ سگی بہنیں نہ ہوں. وَلَهُنَّ السُّدُسُ. یہ تیسری حالت ہے کہ اگر سگی بہن موجود ہے ایک تو پھر سدس ملے گا. جیسے وہاں پہ کہا تھا کہ اگر اکیلی بیٹی موجود ہے تو پوتی کو سدس ملتا ہے. تو یہاں پہ سگی بہن اگر اکیلی موجود ہے تو علاتی بہن کو سدس ملتا. مال اخت اب و ام. یہاں بھی وہی معاملہ تکملۃ للثلثین. ٹھیک ہے. ولا یرثن مع الاختین لاب و ام. یہ چوتھی صورت ہے نا کہ سگی 2 بہنیں اگر ملے گا، لیکن سگی ایک سے زائد ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. مگر اب یہاں پر بھی الا، وہی پوتیوں کے حالات میں جو الا کہا تھا وہی صورتحال یہاں بھی ہے. الا ان یکون معهن، مگر یہ کہ ان علاتی بہنوں کے ساتھ کوئی علاتی بھائی بھی ہو. علاتی بھائی جو ہے نا ان کو اسباب بنائے گا. جی. تو سگی بہنیں جو ہے نا اصحاب فرائض کے اعتبار سے جو حصہ ملتا ہے وہ جائے گا ان کو، اور علاتی بھائی علاتی بہن کو اسباب بنا دے گا. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے. الا ان یکون معهن اخ لاب فیعصبهن. تو یہ 5ویں صورت ہو گئی. والسادسہ. یہاں پر سادسہ یعنی 6ٹھی صورت کی وضاحت کی انہوں نے، کیونکہ اب تک پتہ چل جائے کہ اب تک 5 صورتوں کا بیان ہو گیا. تو 6ٹھی حالت کیا ہے کہ ان یصرن عصبۃ مع البنات، کہ یہ لوگ کیا بنے؟ علاتی بھائی علاتی بہن کی بات ہو رہی ہے، بیٹیوں کی موجودگی میں اسبا بن جائیں. یہ 6ٹھی صورت ہے. بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں اسبا بن جائیں. حدیث پاک وہ جو ذکر کیا تھا نا، نہیں اجعلوا الاخوات، مع البنات. وبنو الاعیان والعلات كلهم يسقطون بالاب ابن. یہ ہے 7ویں حالت، اور یہی ہے 5ویں حالت اوپر سگی بہنوں کا. سگی بہنوں کا حقیقی بہنوں کا ذکر کیا نا اوپر، تو 5ویں حالت یہ ہے ان کی، اور 7ویں حالت ان کی ہے. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے بنو الاعیان اور بنو العلات دونوں کو کہہ دیا نا. بنو العلات تو یہ ہے نا جس کا باب جس کا بیان چل رہا ہے، اور بنو الاعیان حقیقی بہنوں پر. تو بنو الاعیان اور بنو العلات یعنی سگے بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن، کلہم یسقطون بالابن. یہ سب کے سب ساقط اور محروم ہو جاتے ہیں بیٹے پوتے کی موجودگی میں. وبالاب بالاتفاق. اور باپ کی موجودگی میں بھی بالاتفاق، اور دادا کی موجودگی میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک. اب یہ دادا کی موجودگی میں کیوں یہ بات آ گئی؟ کیونکہ اصوبت کا معاملہ یوں چل رہا ہے نا، اس کا بیان آئے گا کہ ان میں ترتیب جو ہے وہ یوں ہے
کہ فرع میت، اصل میت، فرع اب، فرع الجد، ہے نا، یہ 4 ہوتے ہیں. تو میت کی اولاد یہ نمبر 1 پہ سب سے قوی، سب سے قریب یہ مانتے ہیں. اور پھر میت کی اصل باپ، پھر اصل کی فرع بھائی، پھر ہے نا جد کی فرع، باپ کی فرع بھائی، اور پھر جد کی فرع چچا. اور پھر ان میں ہر ایک میں تفصیل یہی ہے کہ نمبر 1 پہ باپ ہے، نمبر 1 پہ بیٹا ہے، تو پھر ان کی ترتیب بیٹا، پوتا، پر پوتا. تو ان میں بھی پہلے نمبر پہ بیٹا ہے، پھر پوتا، پھر پر پوتا. اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے محروم، بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا. لیکن پوتا باپ سے قوی ہے، اقرب ہے یہ. اور یہی معاملہ اب پوتے اولاد کوئی نہیں ہے تو پھر اب اصل میت کی طرف جائیں گے. تو اصل میت کی طرف جائیں گے تو باپ، دادا، پر دادا، لکڑ دادا سب چلے گا معاملہ. ٹھیک ہے نا. تو باپ ہے تو وہ دادا محروم، باپ نہیں ہے تو دادا، پر دادا محروم، وہ نہیں تو پر دادا، لکڑ دادا محروم. ترتیب یہی چلے گی. اچھا یہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر باپ کی اولاد بھائی. ٹھیک ہے. اب یہاں الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے دیکھیے تو لگتا یہ ہے کہ جو ہے دادا کے مقابلے میں بھائی قریب ہے، کیونکہ تیسرا درجہ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ فرع المیت کے بعد اصل المیت، اور اصل المیت کے بعد فرع الاب. فرع الاب بھائی تو ہے، بھائی کون ہے؟ باپ کی فرع. تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ باپ کی موجودگی میں تو محروم ہوگا، لیکن دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوگا، کیونکہ دادا دوسرے درجے میں آتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اختلاف ہوا. اور دوسرے اعتبار سے دیکھیے تو ٹوٹلی گروپ دیکھیں گے تو فرع المیت یہ گروپ مضبوط ہے، چاہے نیچے تک جائے. پھر اصل المیت باپ، دادا، پر دادا، تو ان فرع الاب کا نمبر تو آتا ہی ہے تیسرے نمبر پہ، یہ تو تیسرے نمبر پہ ہے. تو ان سے پہلے دوسرے نمبر پہ دادا، باپ دادا ہے نا. تو اس لیے دادا بھائی سے اقرب ہے. تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دادا کی وجہ سے بھی بھائی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں وہی. وبالجد، اور یہ اختلاف ہوا، یعنی باپ کی موجودگی میں بھائی بہنیں تو ساقط ہوں گے ہی بالاتفاق، لیکن امام صاحب کے نزدیک سب میں بھی ساقط ہو جائیں گے. اور دیکھیے وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخْ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ. یہ باپ دادا کی موجودگی میں، بیٹا پوتا کی موجودگی میں یہ سب ساقط ہوں گے. اور ایک اور چیز، یعنی سارے کے سارے بھائی بہن ہر طرح کے. اور ایک اور چیز کی علاتی بھائی بہن حقیقی بھائی بہنوں کی موجودگی میں ساقط ہوں گے. کیا بول رہے ہیں؟ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ، ہاں بنو العلات یعنی باپ شریک بھائی بہن یہ محروم ہوں گے. حقیقی بھائی اور حقیقی بہن اذا صارت عصبتاً، جب یہ عصبہ ہو جائیں. اور یہ عصبہ ہو جائیں والی بات اس لیے ہے آئی کہ حقیقی بہنوں کا معاملہ یہ کہ وہ اصحاب فرائض سے ہیں، اور بھائی نے اگر ان کو عصبہ بنا دیا تو عصبہ تو سب کو لے لیتا ہے، سب حصہ چلا جاتا ہے. تو پھر بنو اللات کا نمبر تو بعد میں ہے، تو سب کے سب محروم. کیونکہ ایک صورت یہ بتائی تھی کہ بنو اللات کے ساتھ، یعنی اللاتی بہن کے ساتھ اگر اللاتی بھائی ہے تو اللاتی بھائی ان کو عصبہ بنائے گا. اگر صرف بہنیں ہیں تو بہنیں اصحاب فرائض کے اعتبار سے لیں گی، اور اللاتی بھائی اللاتی بہن کو عصبہ بنائے گا. لیکن ان کے عصبہ بننے سے پہلے حقیقی بھائی بہن عصبہ بن گئے تو اللاتی بھائی بہن یوں بھی چلے گئے. تو یہ محروم والی صورت جو ہے 7ویں صورت تھی. یہ سب آپ لکھ لیجئے. ماں کی صورتیں 3 ہیں. سدس مع الولد، اگر اولاد ہے تو سدس، ومع الاثنین من الاخوۃ والاخوات، اور 2 یا 2 سے زائد بھائی بہن ہو تو سدس. نہیں یہی سدس جو ہے نا ماں کو کب ملتا ہے؟ اولاد ہو، وہی اولاد، اور یا پھر یہ کہ 2 بھائی بہن ہیں، ایک بھائی بہن نہیں، 2 بھائی یا 2 بہنیں کسی بھی جہت کی. تو یہ پہلی حالت ہوئی. ٹھیک ہے.
اور دوسری حالت کیا ہے؟ وہ ثلث الکل، اگر اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہے تو پھر ماں کو ثلث الکل ملے گا، جو بھی ہے پورے کا ثلث. وثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو، یعنی میت کا انتقال ہوا، اس کی زوجہ ہے، مرد کا انتقال ہوا تھا یا عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، تو ثلث ما بقیہ. یہ 3 صورتیں کل ہو گئی. اور یہ جو صورت ہے کہتے ہیں دو ہی صورت، اس کی دو صورت مسئلہ ہے، زوجن و ابوین و زوجتن و ابین. ولو کانا مکان الاب جدن، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہو، فللام ثلث جمیع المال، ہیں تو ماں کو تمام مال کا ثلث مل جائے گا. الا عند ابی یوسف فإن لها ثلث الباقی، مگر یہاں پہ امام ابو یوسف کے نزدیک یہاں بھی ثلث ما بقیہ ہی رہے گا. تو یہ اختلاف کی صورت بتا دی، ورنہ 3 ہی صورتیں کل ہیں. 3 صورتیں کیا ہو گئی کہ اگر اولاد ہے یا 2 بہنیں بھائی ہیں تو سدس، اور اگر یہ نہیں ہے تو ثلث الکل، اور اگر شوہر یا بیوی موجود ہے میت کا تو ثلث ما بقیہ. ٹھیک ہے. جدہ کے حالات 6 ہیں، نہیں جدہ کے 2 ہی حالات ہوں گے نا. للجدۃ السدس، جدہ کو کتنا ملے گا؟ سدس. لأم کانت اور اب یہاں بھی دیکھیے کہ ماں کی طرف سے جدہ ہو یا باپ کی طرف، یعنی دادی ہو چاہے واحدتن کانت ہو اکثر، چاہے اکیلی ہو یا ایک سے زائد، اگر ثابتات یعنی فاسدات نہ ہو تو. ٹھیک ہے، بس ہو گیا. کہاں گیا محروم والی سے؟ متحازیات فی الدرجہ، درجے میں برابر ہوں، یعنی جدہ مثال کے طور پر دادی موجود ہیں، تو دادا کی 4 بیویاں تھیں، تو چاروں کے چاروں برابر ہیں، تو سب کے سب سدس میں شریک ہو جائیں گی نا. لیکن دادی موجود ہیں اور پر دادی بھی موجود ہیں، دادی بھی موجود ہیں اور تو 2 دادیاں ہوئی نا، لیکن وہ درجے میں تو برابر نہیں ہے. اور یہاں پر تو پتا ہے کہ اقرب ابعد کو محروم کرتا ہے، اسی لیے متحازیات فی الدرجہ کہا انہوں نے. وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور ساری کی ساری جدات جو ہے نا ماں کی وجہ سے ساقط ہوتی ہیں، اور ابویات باپ کی وجہ سے بھی، یعنی دادیاں. ہاں. وَكَذَلِكَ بِالْجَدْ، اور یوں ہی ساری کی ساری جدات دادا کی وجہ سے سوائے دادی کے، یعنی پر دادی دادا کی موجودگی میں ساقط ہوگی. الا ام الاب، مگر دادا کی وجہ سے باپ کی ماں یعنی دادی ساقط نہیں ہوں گی اگرچہ اوپر کی. فإنها ترث مع الجد، کہ وہ دادی جو ہے نا دادا کی وجہ سے کی موجودگی میں وارث ہوگی. لأنها ليست من قبله، کیونکہ وہ تو بیٹے کی وجہ سے نہ ہے، دادا تو برابر میں ہے. والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت، یہ تو پتہ ہے کہ جدات میں ابھی میں نے بتایا کہ قریب والی دادی بعید والی دادی کو کسی بھی جہت سے ہو، وارثتن کانت القربا او محجوبتن، خواہ وارث ہو یا محجوب ہو. وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اگر جدہ، اب یہاں پہ ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جدات جو ہے نا اوپر جا کر کے کبھی کبھی 2 جہتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی جا کر کے کہ ایک جدہ ہیں جو دادی بھی ہیں نانی بھی ہیں، تو دادی نانی کے لیول میں تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جدہ ایک ہیں، ان کی اولاد ہیں، تو ان کی اولاد میں جو بھائی بہن ہیں ان کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا بھائی بہن سے، لیکن چچزاد بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے. تو اوپر جدہ کے درجے میں پہنچ کر کے ایک طرف سے نانی ایک طرف سے دادی، وہی خاتون جو ہیں نانی بھی ہیں اور دادی بھی ہیں. پوتی پوتا پوتی کی شادی ہو سکتی ہے نا، یعنی ایک اچھا اس میں یوں لے لیں کہ جو جدہ ہیں ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے اور تو بیٹی کی اولاد اور بیٹے کی اولاد، تو نواسے اور
نواسی ہے اور ایک تو پوتا ہے، جی تو نواسی اور پوتے کی شادی ہو گئی، جی ہو سکتی ہے نا؟ جی تو اب یہاں پر جو شادی ہو گئی، تو یہ نواسے اور پوتے کے اعتبار سے تو الگ الگ معاملہ ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہوں گی، ان نواسی اور پوتے کی جو اولاد ہوگی، وہ تیسری جنریشن ہو گئی نا؟ جی تو جو خاتون تھیں وہ ان کی بیک وقت دادی بھی لگیں اور نانی بھی لگیں، پر دادی پر نانی، جی دادی بھی لگیں اور جی تو جناب ایک ہی خاتون ہے، وہ نانی بھی ہیں بیک وقت اور دادی بھی ہیں۔ جی ان کے مقابل جو ہے نا دادا جان کی ایک اور زوجہ ہے نا، تو وہ محض دادی ہیں، وہ نانی نہیں ہے۔ تو ایک وہ جدہ ہیں جو نانی بھی ہیں دادی بھی ہیں، اور ایک وہ جدہ ہیں جو دادا کی زوجہ ہیں، تو صرف دادی ہیں، یا اور اوپر جائیے تو اس طرح سے اگر معاملہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا راس دیکھ کر کے برابر برابر تقسیم کر دیں گے، یا مرتبہ یعنی جو کہ 2 عہدہ ان کے پاس ہے تو وہ دیکھ کر کے ڈبل ان کو دیں گے؟ یہ اختلاف ہو گیا۔ راس دیکھا جائے تو وہ اکیلی ہے نا، جی تو ایک ہی سدس میں شریک ہوں، سب شریک کریں اور یا پھر یہ کہ دیکھا جائے کہ یہ اور تو دادی ہیں اور یہ دادی پلس نانی ہے، تو ان کو دونا ملنا چاہیے۔ یہ اختلاف آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی اسبات، چلیے اس کو روک دیتے ہیں۔ یہ سب حصص کی تشریح میں نے کر دی ہے، لکھنا اور اس کو بار بار دیکھنا یہ ضروری ہے۔ یہاں سے کل درس ہوگا۔ جی بتائیے، چلیے